السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس کوڈ 6506 ایجوکیشن ان پاکستان۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک نیو کورس کوڈ میں جو کہ پاکستان میں نظام تعلیم کے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ہم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ کسی چیز کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھنے لگتے ہیں تو پھر آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے یہ چیز کہ آپ اس کے سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ یا بیک گراؤنڈ کو اچھے سے سمجھ لیں تاکہ وہ چیز آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اب اگر ہم نے پاکستان میں نظام تعلیم کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے ہم پری پاکستان جو دور ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا جو وقت ہے، اس میں ایجوکیشن کیا تھی، کیسی تھی، اس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ موجودہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کون سے ادوار میں سے گزر کے آیا ہے اور اس نے یہ موجودہ شکل اختیار کی ہے۔ تو پھر اس لیے جو پہلا یونٹ ہے وہ ہسٹری آف ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ اور پری پارٹیشن جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ایجوکیشن سسٹم کی کیا تاریخ تھی۔ اچھا، پاکستان بننے سے پہلے کا جو وقت ہے نا اس کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کہ جو برٹش رول ہے 1857 کی جنگی آزادی کی ناکامی کے بعد سے لے کے 1947 تک انڈیا اور پاکستان کے مرز وجود میں آنے تک کا جو دور ہے اس کو ہم برٹش رول کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ویسے کرونالوجیکلی پہلے آتا ہے، پہلا دور ہے وہ سلاطین دہلی کا دور ہے، یعنی مسلم رولرز ان انڈیا۔ تو یہ دو ادوار ہیں، تو ان کو ہم الگ الگ یونٹ نمبر 1 میں انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے۔ اب جو پہلا پیریڈ ہے نا سلاطین پیریڈ آف ایجوکیشن، تو وہ آگے پھر مزید دو ادوار پر مشتمل ہے ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں۔ ایک کہ وہ مسلم رولرز جو خود کو سلطان کہتے تھے، اور دوسرا وہ کہ جو مغل ڈائنیسٹی تھی، یعنی مغلیہ حکمران جو تھے، ایک ان کا تھا۔ تو یہ ہم چونکہ ہسٹری کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہسٹری آف ایجوکیشن کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم ان دونوں ادوار کو ملا کے ایک ہی دور سمجھیں گے اور اس کو سلاطین پیریڈ آف ایجوکیشن کہیں گے۔ صحیح ہے؟ سبسکرائب کر لیں تو آگے جو لیکچرز میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اس کورس کوڈ کی وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے آنے والے لیکچرز کا تو پھر آپ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کر دیں۔ جن لوگوں نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا بہت شکریہ۔ اچھا، سلاطین پیریڈ آف ایجوکیشن کیا ہے جی؟ دا مسلم رولرز فرام قطب الدین ایبک، the first independent Muslim ruler of the subcontinent, to Bahadur Shah Zafar, during their approximately 7 centuries of the rule, contributed a lot to the promotion of knowledge and arts. Education was general and unrestricted. سلاطین دہلی کا جو دور ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے قطب الدین ایبک سے، جو کہ پہلا آزاد اور خود مختار مسلمان حکمران تھا یونائٹڈ انڈیا کا۔ اس سے لے کے بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل حکمران تھا 1857 میں اس کی جو ہے نا اس کے رول کا اختتام ہوا، اس تک کا یہ جو دور ہے اس کو آپ پورے کو سلاطین پیریڈ آف ایجوکیشن سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور یہ تقریباً 7 سینچریز بنتی ہیں، 7 صدیاں بنتی ہیں، اور اس دور میں ایجوکیشن اور آرٹس کو پیٹرنائزیشن حاصل تھی، سرپرستی حاصل تھی حکمرانوں کی اور بادشاہوں کی۔ تو پھر جو تعلیم ہے وہ اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی، وہ جنرل تھی، عام تھی، کوئی بھی بندہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ادارے میں جا سکتا تھا۔ اس دور میں چونکہ 2 بڑی اقوام تھیں، ایک ہندو اور ایک مسلم اور تیسری سکھ، تو تینوں اقوام کے نا اپنے اپنے ایجوکیشنل سسٹمز تھے۔ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایجوکیشن، اچھا بادشاہوں کا رویہ کیسا تھا تعلیم کی طرف؟ کیا وہ مخالفت کرتے تھے تعلیم کی یا اس کی سرپرستی کرتے تھے؟ انڈیپینڈنس آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، تعلیمی ادارے آزاد تھے گورنمنٹ کی مداخلت سے، جیسے آج کل گورنمنٹ کی پالیسیز چلتی ہیں نا تعلیمی اداروں میں، اس ٹائم ایسا نہیں تھا۔ تعلیمی ادارے
مکمل آزادی سے کام کرتے تھے. فائنینشیل ایڈ ضرور ملتی تھی ان کو بادشاہوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے. صدر الصدور, دا رینک آف اے منسٹر ہیڈ دا فالوئنگ ڈیوٹیز. اچھا, ایک منسٹر آف ایجوکیشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, وزیر تعلیم کے رینک کا ایک آدمی ہوتا تھا جس کو صدر الصدور کہا جاتا تھا, یعنی تمام جو صدر ہیں ان کا بھی وہ صدر تھا. تو اس کا کیا کام تھا بھائی؟ ٹو پٹ اپ لسٹ آف کینڈیڈیٹس فار اسکالرشپ. تو یہ بادشاہ کے سامنے ان لوگوں کی لسٹ لے کے جایا کرتا تھا کہ جن کو اسکالرشپ کی ضرورت تھی, جو امیدوار تھے اسکالرشپ حاصل کرنے کے, یعنی جن کو گورنمنٹ کے خرچے پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں بھیجنا مقصود ہوتا تھا. ٹو اپوائنٹ قاضیز اینڈ مفتیز. اچھا, قاضی اور مفتی بھی یہی صدر الصدور ہی مقرر کیا کرتا تھا. ٹو واچ دا بیٹرمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ پبلک مورالٹی. اخلاق عامہ اور تعلیم کی بہتری اسی کی ذمہ داری تھی. ٹو پرووائڈ ایڈ ٹو دا پور اینڈ ڈسیبلڈ. غریب اور معذور بچوں کی مالی امداد حکومت کے خرچے پر, وہ بھی اسی کی ذمہ داری میں تھی. ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایجوکیشن, اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں ہم اگلی سلائڈ پہ بھی. دی قاضیز اینڈ مفتیز ور چوزن امنگ دوز علماء اینڈ اسٹاف آف دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. تو جو تعلیمی اداروں کا اسٹاف تھا نا, یا علماء تھے, انہی میں سے قاضی اور مفتی بھی مقرر کیے جاتے تھے. دیئر سیلریز ور پیڈ آؤٹ آف دا رائل ٹریجری. اور شاہی خزانے سے ان کی تنخواہیں جاری کی جاتی تھی. اس کے علاوہ جو پراپرٹیز, کچھ خاص جاگیریں ور انڈورڈ فار دا ایکسپینڈیچر آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. تعلیمی اداروں کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ جاگیریں ان کے حوالے کر دی جاتی تھی. کوئی زرعی زمین دے دی کہ جس سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے سے آپ اپنے تعلیمی اداروں کا خرچ چلا سکتے تھے. دا اسٹوڈنٹس ور آفن گیون اسکالرشپس. تو جیسے اوپر ذکر ہوا نا کہ لسٹ مہیا کی جاتی تھی بادشاہ کو کہ فلاں فلاں لوگ ہیں جو اسکالرشپ کے لیے امیدوار ہیں, تو پھر اسکالرشپس بھی جاری کی جاتی تھیں شاہی خزانے سے. ان سم انسٹیٹیوشنس بورڈنگ اینڈ لاجنگ ور پرووائڈیڈ فری. کچھ اداروں میں رہائش کا بندوبست بھی تھا, اسٹوڈنٹس وہاں پہ رہائش رکھتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے. تھاؤزنڈز آف مکاتب اسکولز ور اسٹیبلشڈ. بہت سارے مکاتب یعنی اسکولز بھی کھولے گئے تھے. سم آف دیز اولڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آر اسٹل ان یوز. اور اس دور کے قائم کردہ کچھ تعلیمی ادارے ابھی تک کام کر رہے ہیں. ویسے یہ خاصی انٹرسٹنگ چیز ہے. فار انسٹنس دا مدرسہ آف غازی الدین ان دہلی نون ایز عربک کالج. مثال کے طور پر غازی الدین کا مدرسہ جو دہلی میں تھا اور اسے عربک کالج کہا جاتا تھا, آج کل اسے دلی کالج کہا جاتا ہے. تو یہ اس دور کا تعلیمی ادارہ ہے جو ابھی تک کام کر رہا ہے. پیرامیٹرز ٹو جج دا پیریڈ. اچھا, اس دور کو جب ہم جج کرنے کی کوشش کریں گے نا, اس کو ویو کریں گے, اس کا تجزیہ کریں گے, تو کچھ چیزیں ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہیں. کچھ پیرامیٹرز, کچھ پیمانے ہیں کہ جن کو ہم دیکھیں گے کہ اس دور میں ایجوکیشن کے ایمز کیا تھے, مقاصد کیا تھے, نصاب اور پڑھانے کے طریقے اور ایویلیویشن یا ایگزامینیشن کا طریقہ کار کیا تھا. ان چیزوں کو آپ جب اس دور کے اندر اسٹڈی کرو گے نا, تو پھر آپ کو اس دور کے ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنے میں خاصی آسانی رہے گی. ایمز آف ایجوکیشن ان سلاطین پیریڈ کیا تھے؟ سیکنگ دا پلیجر آف گاڈ. پلیجر سے مراد فن نہیں, پلیجر سے مراد ٹو پلیز دا گاڈ, کہ خدا کی رضا, اللہ کی رضا. دیکھیے مسلمانوں کے مذہب میں, ہمارے مذہب میں علم حاصل کرنا ایک مذہبی فریضہ ہے, صحیح ہے. تو پھر آپ کی مذہبی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ علم حاصل کرتے ہیں. تو جب آپ مذہبی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا مقصد خدا کے رضا ہی ہوتا ہے, صحیح. پری ڈومیننس آف اسلام, اسلام کا غلبہ. تاکہ اسلام چونکہ ایک کوئی صرف مذہب تو نہیں ہے نا, اسلام ایک حقیقت کا نام ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اللہ کی, وہ ہمیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں, ٹھیک. تو ان چیزوں پہ بلیف کرنے کا نام اسلام ہے. تو یہ حقائق ہے. تو
مسلمانوں کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دنیا میں یہ پیغام کم از کم پہنچا دیں. آگے کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، یہ حقائق دوسروں تک پہنچانا ہمارے ایجوکیشن سسٹم، اس دور کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس کی ایک بنیادی خصوصیت تھی، اس کا ایک بنیادی مقصد تھا. کریکٹر بلڈنگ، کردار کی تعمیر کی جائے، این اوور آل ڈیولپمنٹ آف دی کریکٹر، یعنی کسی بھی انسان کی ہمہ پہلو ڈیولپمنٹ یا بہتری ہو، کہ اس کے اخلاق کی بھی بہتری ہو، اس کی تربیت بھی ہو، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جائے. یہ بھی تعلیم کے مقاصد میں سے ایک تھا. کریکولم، نصاب کیا تھا جی؟ ہولی قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا. دی ادر سبجیکٹس ور انکلوڈیڈ فار اٹس ایکسپلینیشن، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کچھ علوم کی ضرورت تھی تفسیر کے لیے، تو ان علوم کو بھی پڑھایا جاتا تھا کہ قرآن پاک کو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں. چونکہ وہ عربک میں ہے نا، تو انڈین پیپل کی مدر ٹنگ عربک تو ڈیفینیٹلی نہیں تھی، تو ان کو پھر سمجھانے کے لیے اس کی ایکسپلینیشن یا تفسیر کی بہت زیادہ ضرورت تھی. سائنس اور فلسافیکل سائنسز، اس کے علاوہ سائیکالوجیکل نفسیاتی سائنسز، عربک لینگویج اینڈ لٹریچر، عربی زبان و ادب. کریکولم ایٹ ایلیمنٹری ایجوکیشن. اچھا، اب ہم 3 لیولز ہوتے ہیں نا ایجوکیشن کے، ایلیمنٹری، سیکنڈری اینڈ ہائر ایجوکیشن. تو ان تینوں کے اندر کیسا نصاب تعلیم تھا اس کو اسٹڈی کریں گے، تاکہ ہمیں کریکولم کا ایک اچھا اندازہ ہو جائے کہ اس دور میں کیسا کریکولم تھا. تو ایلیمنٹری لیول پہ کریکولم کیا تھا؟ دی آرٹ ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. بچے کو سب سے پہلے لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا. دی ریسائٹیشن آف ہولی قرآن پڑھنا سکھایا جاتا تھا، ناظرہ بھی اور اس کی حفظ بھی. اور کو ایجوکیشن، اس دور میں ایلیمنٹری لیول پہ جو ایجوکیشن تھی وہ کو ایجوکیشن تھی، بچے بچیاں اکٹھے پڑھتے تھے. اچھا، اکبر وہ پہلا آدمی تھا جس نے انڈیا میں ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں ایک ساتھ بچے کو سکھانے کا آغاز کیا. اس سے پہلے بچے کو ابتدائی سٹیجز پہ صرف پڑھنا سکھایا جاتا تھا، اس کے بعد اسے لکھنا سکھایا جاتا تھا. تو اس نے دونوں سکلز جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم سٹارٹ کرنے کا حکم دیا. کریکولم اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. تو سیکنڈری لیول پہ کیا کریکولم یا کیا نصاب تھا؟ ورلڈلی ایجوکیشن، دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی. ٹریننگ، مطلب جو اسلام میں جو ایجوکیشن ہے نا اس کے 2 پارٹس ہیں نا، ایک دینی تعلیم اور دوسری دنیاوی تعلیم. تو اس دور میں دونوں طرح کی تعلیم پہ فوکس تھا، دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی تھی. لیکن جو ابتدائی تعلیم تھی نا وہ مذہبی نوعیت کی تھی، اور اس کے بعد جو تعلیم تھی اس میں پھر ورلڈ ایجوکیشن کو شامل کیا جاتا تھا سیکنڈری لیول پہ جا کے. ٹریننگ ریگارڈنگ ایوری ڈے لائف، روزمرہ کی زندگی کے بارے میں تربیت کی جاتی تھی. آفیشیل پروسیجرز، جو کسی بھی محکمے میں لوگ جاتے تھے ان کی پیشہ ورانہ تربیت کی جاتی تھی. لیگل میٹرز، قوانین کے متعلق انہیں سمجھایا جاتا تھا کہ کیسے معاملات کرنے ہیں. اور ارتھمیٹکس، میتھس وغیرہ، حساب کتاب، جمع تفریق، ہسٹری، تاریخ، ایتھکس، اخلاقیات، اسلامک جورسپروڈنس، اسلامی فقہ یا اسلامی جو قوانین فہمی ہے وہ سکھائی جاتی تھی. کیلیگرافی، خطاطی کا فن سکھایا جاتا تھا، جس میں لکھا جاتا ہے خوبصورت انداز میں، فن خطاطی، کیلیگرافی. پرشین واز دا میڈیم آف انسٹرکشنز، اور میڈیم آف انسٹرکشن یعنی ذریعہ تعلیم جو ہے وہ پرشین لینگویج تھی، فارسی زبان میں پڑھایا جاتا تھا. کریکولم ایٹ ہائر ایجوکیشن. اچھا، ہائی لیول پہ کیا نصاب تعلیم تھا؟ فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، اور لاجک پڑھائی جاتی تھی. اسکولسٹک فلسفی، علم الکلام، یہ پڑھایا جاتا تھا. تفسیر، قرآن پاک کی تفصیل یا اس کی جو تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، وہ سمجھائی جاتی تھی.
حدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سکھائے جاتے تھے. دا میڈیم آف انسٹرکشن واز عربک ایٹ دس اسٹیج. اور اس اسٹیج پہ آپ کا جو میڈیم ہے وہ عربک ہو جاتا تھا. یعنی جن لوگوں نے سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد تعلیم چھوڑ دی پھر ان کو عربک، اس کا مطلب ہے کہ پھر نہیں اس طرح سے اسٹرانگ آئے گی. صحیح ہے. دا پیریوڈک ڈویژن آف کریکولم. اچھا، اب اس کریکولم کو ہم نے اس سے پہلے نا 3 طرح سے ڈیوائڈ کیا تھا سٹیجز کے اعتبار سے نا، کہ ابتدائی تعلیم، درمیانی یا ثانوی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم. اور اب ہم جو ہے نا سلاطین پیریڈ ہے جو، اس کے بھی مزید آگے 3 پیریڈز بنا کے ہم دیکھیں گے کہ کس دور میں نصاب تعلیم کیسا تھا. فرسٹ پیریڈ فرام قطب الدین ٹو اکبر ان 2 centuries. The curriculum consisted of Quran, Hadith, Arabic language and literature, jurisprudence, philosophy, logic and mysticism. اچھا، پہلا جو پیریڈ تھا نا، دور تھا جو، وہ قطب الدین ایبک سے سٹارٹ ہوا اور اکبر بادشاہ تک 2 صدیوں پر محیط ہے یہ دور. اس دور میں نصاب یا کریکولم جو ہے وہ ان چیزوں پہ مبنی ہوتا تھا: قرآن، حدیث، عربی زبان، عربی ادب اور اسلامی قوانین کا علم، فلسفہ، لاجک اور مطلب جس کو منطق کہتے ہیں ہم، مسٹسزم، صوفیزم، تصوف. سیکنڈ پیریڈ اکبر ٹو اورنگزیب. اکبر سے لے کے اورنگزیب بادشاہ تک یہ جو دوسرا دور ہے، اس میں کریکولم کیا تھا؟ ان اکبریئن ایرا the religion lost the royal patronization and the rational sciences, philosophy and logic became dominant. Textbooks were changed and a new science called the science of medicine was introduced in curriculum. اچھا، اکبر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو زیادہ مطلب لگاؤ مذہب سے اس طرح کا نہیں تھا. اس کو زیادہ فکر تھی اپنے رول کو طول دینے کی اور اپنی سیاست کو اور اپنی ریاست کو اسٹرانگ کرنے کی. تو پھر اسے پتہ تھا کہ میری رعایا میں ہندو اور مسلم 2 بڑی قومیں ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر ان کو میں مکس کر دوں آپس میں تو پھر میری جو حکومت ہے، میری جو سلطنت ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی، اس میں زیادہ اسٹرینتھ آ جائے گی. تو اس وجہ سے اس نے پھر دین الہی بھی ایک لانچ کیا تھا، جس میں کچھ چیزیں ہندو مذہب سے اس نے شامل کی اور کچھ مسلمانوں کے مذہب سے شامل کی. تو جو پیور ریلیجیس پیٹرنائزیشن تھی نا، یا مذہبی سرپرستی جو اس سے پہلے اکبر کے دور سے پہلے حاصل رہی ایجوکیشن سسٹم میں مذہب کو، وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اس کی دلچسپی اس میں جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. تو پھر جو قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے وہ ذرا کم ہو گئی اور اس کی جگہ فلسفے اور لاجک نے لے لی. صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ ایک نئی سائنس بھی انٹروڈیوس کروائی گئی اکبر کے دور میں ہی، جس کو میڈیکل سائنس کہا جاتا تھا، یعنی فن طب کہہ سکتے ہیں آپ. اس کو بھی باقاعدہ پڑھانا شروع کر دیا گیا اور کریکولم میں جگہ دے دی گئی. تھرڈ پیریڈ اورنگزیب ٹو بہادر شاہ ظفر. دس از دا لاسٹ پیریڈ آف سلاطین پیریڈ. مولانا نظام الدین سہالوی لانچڈ اے نیو کریکولم نیمڈ درس نظامی. اچھا، نظام الدین سہالوی نے ایک نیا کریکولم دیا اورنگزیب کے دور میں. ایک نیا نصاب تعلیم لانچ کیا انہوں نے، بٹ دا فوکس واز اسٹل آن فلاسفی اینڈ لاجک. لیکن اس میں بھی جو زیادہ فوکس تھا وہ فلسفے اور لاجک پر ہی دیا گیا. شاہ عبد الرحیم ریوائیوڈ دا ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ حدیث. تو جو ہولی قرآن اور حدیث کی جو ٹیچنگ تھی وہ کم ہو گئی تھی اکبر کے دور میں، تو وہ ابھی بھی کم تھی اورنگزیب کے دور میں بھی. تو اس کو ریوائیو کیا، رینیو کیا شاہ عبد الرحیم نے. ہز سن شاہ ولی اللہ پروموٹڈ ہز موومنٹ. پھر ان کے بیٹے نے اس موومنٹ کو آگے بڑھایا اور قرآن اور حدیث کی جو تعلیم ہے وہ باقاعدہ سے کریکولم کا حصہ بنی ان دونوں باپ بیٹوں کی کوشش سے. اور شاہ ولی اللہ، ان کو محدث دہلوی بھی کہا جاتا ہے، ان کا زیادہ تر جو فوکس تھا وہ حدیث کے اوپر زیادہ تھا. فیچرز کیا ہیں درس نظامی کے؟ یہ ایک بڑا
نظام تعلیم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک بڑا کریکولم تھا جو کہ اسٹل یوزیج میں ہے، تو اس کو ذرا تفصیل سے ہمیں پڑھنا ہے۔ فیچرز کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، کوسچن بھی آ سکتا ہے آپ کو، اس کی خصوصیات پوچھی جا سکتی ہیں، اس کے پلس مائنس پوائنٹس پوچھے جا سکتے ہیں۔ ایمفسس آن فلاسفی اینڈ لاجک رادر دین ہولی قرآن اینڈ حدیث، قرآن و حدیث پہ فوکس کے بجائے فلسفے اور لاجک یا منطق پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ جیوگرافی اینڈ ہسٹری وار اگنورڈ، اور جغرافیے اور تاریخ کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ ایمفسس آن گرامر اینڈ سنٹیکس رادر دین لٹریچر، اور لٹریچر کے بجائے گرامر پہ زیادہ فوکس کیا گیا لینگویج پڑھاتے ہوئے، کیونکہ لینگویج آپ پڑھتے ہیں نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے اس لینگویج کا لٹریچر پڑھنا، اس تک رسائی حاصل کرنا، لیکن گرامر پہ تو بہت زیادہ فوکس رکھا گیا، لیکن لٹریچر کی چند ایک بکس شامل کی گئی۔ انٹیلیجنس، وزڈم، پروڈنس اینڈ تھاٹ ور پریفرڈ ٹو انفارمیشن۔ تو ایجوکیشن کے دو حصے آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کی تھاٹ کو ڈیولپ کرنا اور دوسرا ہوتا ہے آپ کو انفارمیشن دینا۔ تو اس میں آپ کی تھاٹ کو، آپ کے عقل کو جلا بخشنے کی زیادہ کوشش کی جاتی تھی، لیکن آپ کو انفارمیشن بہت کم دی گئی۔ فار ہائر اسٹیجز دا کریکولم گریو a bit heavy as well as difficult۔ تو ہائر لیول کے اوپر ایک تو یہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا، بلکی ہو جاتا تھا کریکولم، ہیوی ہو جاتا تھا، اور دوسرا تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا تھا۔ میتھڈز آف ٹیچنگ، اس دور میں کون سے ٹیچنگ میتھڈز یوز ہوتے تھے؟ اورل میتھڈ، زبانی پڑھایا جاتا تھا۔ ٹیکسٹ بک میتھڈ، کتاب سے پڑھایا جاتا تھا، کتاب کو فالو کیا جاتا تھا۔ ڈسکشن میتھڈ، بحث مباحثے کے ذریعے پڑھایا جاتا تھا، بچوں سے ڈسکس کی جاتی تھی چیزیں۔ یہ جو ڈسکشن میتھڈز ہیں یہ آپ کا جو کورس ہے 65/11 ٹیچنگ آف پاکستان اسٹڈیز، اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ان کی مزید ڈیٹیل جاننی ہے تو آپ اس والے کورس کوڈ کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ڈال دوں اگر آپ نے دیکھنا ہوا تو۔ اچھا، ڈیپتھ ان اسٹڈی اور سپروائزڈ اسٹڈی، کہ آپ کے بچے کو لائبریری میں بھیج دیا جائے، بکس تک رسائی دے دی جائے اور اسے بتایا جائے کہ اپنی مرضی سے آپ بکس پڑھو اور ان میں سے چیزیں گین کرو اور نکالو اور سمجھو، اور جہاں سے اس بچے کو نہ سمجھ آئے وہ استاد کو اپنا مسئلہ بیان کرے کہ یہاں سے مجھے نہیں سمجھ آتی، تو پھر استاد اس کی ہیلپ کرے۔ ٹھیک، اس کو ڈیپتھ ان اسٹڈی کہہ سکتے ہیں یا پھر سپروائزڈ اسٹڈی، آج کل اس کو سپروائزڈ اسٹڈی کہا جاتا ہے۔ مانیٹریل سسٹم، اچھا مانیٹرز ہوتے تھے، جو لوگ پڑھاتے ہیں اسکولز میں انہیں اندازہ ہوگا، آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ، ہم لوگوں نے بھی کلاسز میں مانیٹرز بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ٹیچر کلاس میں موجود نہ ہو تو کلاس کا انتظام سنبھال سکیں وہ۔ تو اس دور میں بھی یہ مانیٹریل سسٹم ہوتا تھا، مانیٹرز ہوتے تھے، ہائی کلاسز کے جو بچے ہیں نا وہ چھوٹی کلاسز کے بچوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے۔ ایگزامینیشن اور ایویلیویشن سسٹم، نو فارمل ایگزامینیشن سسٹم لائک ٹوڈے، آج کل جیسے فارمل ایگزامینیشن سسٹم ہے نا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا بچوں کو جج کرنے کے لیے۔ دا ٹیچرز یوز ٹو ایویلیویٹ دیئر اسٹوڈنٹس ڈیورنگ دا لیکچر کے دوران ہی استاد بچوں کے بارے میں اندازہ لگا لیا کرتے تھے کوسچننگ وغیرہ کر کے کہ بچے کتنا سمجھ رہے ہیں اور کتنا ذہین فتین ہیں، کتنے ڈل ہیں، صحیح ہے، کتنے پانی میں ہیں، ان کو جج کر لیا جاتا تھا۔ دا ویکلی ٹیسٹ فار کامن، لیکن ہفتہ وار ٹیسٹ جو ہیں وہ ضرور لیے جاتے تھے، اس سے زیادہ مدد مل جاتی تھی بچوں کی ججمنٹ میں یا ان کی ایویلیویشن میں۔ دا اسٹوڈنٹس ور پروموٹیڈ ٹو دا نیکسٹ گریڈز بائی ایویلیویٹنگ دیئر لیول آف لرننگ۔ تو جب ان کی لرننگ کے لیول کو آپ چیک کر لیتے تھے، آپ کے اساتذہ بچوں کی لرننگ کے لیول کو، تو ان کو اگلے گریڈ میں پروموٹ کر دیا جاتا تھا۔ ایٹ دا اکمپلشمنٹ آف دا لاسٹ گریڈ دے ور ایوارڈڈ دا ڈپلوماز، جب آپ لاسٹ اپنا آخری گریڈ فنش کر لیتے تھے تو پھر آپ کو ڈپلوماز جاری کر دیے جاتے تھے، دستار فضیلت ہو جاتی تھی آپ کی کہ آپ نے کوئی کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اب آپ عالم بن چکے ہیں۔ اچھا، اورنگزیب عالمگیر آرڈرڈ فار دا منتھلی ٹیسٹ، تو ماہانہ
ٹیسٹ سسٹم کا رواج شروع ہوا اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے. محمد عادل شاہ آف بیجاپور انٹروڈیوس دا اینول ایگزامینیشن، اور محمد علی شاہ آف بیجاپور نے سالانہ امتحانات کا سلسلہ شروع کیا. اینول ایگزامینیشنز کمنسڈ ان دا منتھ آف ذی الحج، اور ذی الحج کے مہینے میں سالانہ امتحانات منعقد کروائے جاتے تھے. An atmosphere of competition was there for the recruitment to the royal seats and posts of bureaucracy depended upon the demonstration of the real competence. اب ایک سوال مائنڈ میں اٹھ سکتا ہے نا کہ اگر باقاعدہ ایگزامینیشن نہیں تھے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا تھا نا، پھر اسٹوڈنٹس کا آپس میں کیسے پتہ چلتا کون کسی پوسٹ کے قابل ہے اور کون نہیں؟ آج کل جیسے مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں، PSC وغیرہ ہوتی ہے نا، تو پھر کیسے لوگوں کو چوز کیا جاتا تھا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے علم کا عملی مظاہرہ کرنا پڑتا تھا، اور دربار کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے، علماء کے سامنے ڈیمانسٹریشن دینی پڑتی تھی کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے اور ہمیں اتنا کچھ آتا ہے، ہمیں یہ کچھ پتہ ہے. صحیح ہے. پھر ان میں سے جو بہتر لگتا تھا اس کو پوسٹ دی جاتی تھی. ٹائپس آف ریلیجس اسکولز اور اکیڈمیز. کس طرح کے اسکولز یا اکیڈمیز چل رہی تھیں اس دور میں؟ پبلک اکیڈمیز. پبلک سے مراد عوامی، یعنی ایسے کہ جو عوام کے لیے تھے اسکولز، لیکن دے ور رن بائی گورنمنٹ. صحیح ہے. تو یہ پرائیویٹ کا الٹ ہے، مطلب جو ہے نا انہیں لوگ اپنے طور پہ نہیں چلا رہے تھے بلکہ انہیں حکومت چلا رہی تھی، حکومت ان کے ایکسپینڈیچر کی ذمہ دار تھی. ماسک اکیڈمیز. مساجد میں جو ہے وہ تعلیم دی جاتی تھی، چونکہ مذہبی نوعیت کی جو تعلیم ہے اس کی ڈومیننس تھی نا، تو پھر جو مساجد ہیں وہی مراکز تھے علم کے. کانوینٹ اینڈ شرائن اکیڈمیز. اچھا، تو بعض جو صوفیاء کے دربار تھے ان کے اوپر بھی علم دیا جاتا تھا، تعلیم دی جاتی تھی، اور وہاں پہ بھی ایک یونیورسٹیز کی طرح کے ادارے مرز وجود میں آ چکے تھے. جو بڑے بڑے صوفی ہیں نا جن کے نام ہم جو ہے وہ تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کا بھی ایک خاصا حصہ ہے ایجوکیشن کے اوپر نا، اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. اکیڈمیز رن بائی اسکالرز، آرٹ سوسائٹیز. تو جو پرائیویٹ طور پر جو علماء ہیں انہوں نے بھی اکیڈمیز چلا رکھی تھی، وہ بھی لوگوں کو پرائیویٹلی پڑھا رہے تھے اپنے گھروں پہ، یا پھر جو اہل ثروت لوگ تھے، جو امیر لوگ تھے، وہ ان کے ایکسپینڈیچر برداشت کیا کرتے تھے. یہاں پہ ہمارا جو فرسٹ پیریڈ ہے نا، سلاطین پیریڈ مسلم کنگز کا، وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک. اب ہم جو ہے نا اگلا پیریڈ جو ہے وہ برٹش پیریڈ، اس کی طرف موو کرتے ہیں. دا برٹش پیریڈ ول آلسو بی لکڈ ایٹ تھرو. اب جیسے آپ نے کچھ پیمانے ذہن میں رکھ کے جو پہلا پیریڈ تھا سلاطین دہلی کا دور اس کو دیکھا نا، تو ایسے ہی کچھ پیمانے آپ مائنڈ میں رکھ کے، کچھ پیرامیٹرز ذہن میں رکھ کے برٹش دور کو بھی دیکھیں گے تاکہ اس کا بھی ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے. تو کیا چیزیں ہم ذہن میں رکھیں گے کہ پالیسیز کون سی تھیں برٹش کی انڈیا میں، ایمز کیا تھے، مقاصد، نصاب اور ایگزامینیشن. صحیح ہے. اچھا، برٹش ایجوکیشنل پالیسیز. یہ کچھ پالیسیز تھیں جو برٹش رول کے دوران وقتاً فوقتاً آتی رہیں. پہلی جو پالیسی ہم اس کو کہتے ہیں 1813 سے 1835 تک، چارٹر آف ایجوکیشن ٹو لارڈ میکالے رپورٹ. مطلب جو ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی نا یہاں پہ، تو یہ ایک بندہ تھا چارلس نام کا، اب اس کو پورا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، تو اس نے سٹارٹ کیا تھا جا کے پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ میں جا کے بحث مباحثہ سٹارٹ کیا تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیشن دی جانی چاہیے، انڈیا کے لوگوں کو. تو پھر اس کی کوششوں سے پھر جو چارٹر آف ایجوکیشن ہے نا وہ منظور کیا گیا پارلیمنٹ میں 1813
13 میں. تو وہاں سے سٹارٹ ہوا ان کی برٹش پالیسی کا اباؤٹ ایجوکیشن ان انڈیا. 1813 سے لے کے 1835 تک جو لارڈ میکالے کی جو رپورٹ تھی اس تک. صحیح ہے. پھر 1835 سے 54 تک میکالے کی جو رپورٹ ہے اس سے لے کے ووڈ ڈسپیچ تھا، اس نے ایک مراسلہ ایک خط لکھا تھا چارلس ووڈ نے اس کو اپنے تاج برطانیہ کو کہ ہم نے جو ہے وہ یہ اصلاحات کرنی ہے ایجوکیشن کے اندر. تو وہاں تک جو پالیسی تھی اس کو آپ دوسری پالیسی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. پھر 1854 سے 1882 تک ووڈ ڈسپیچ سے لے کر انڈین ایجوکیشنل کمیشن 1882 تک، یہ جو ہے نا اس کا تیسرا دور آپ کہہ سکتے ہیں ان کی پالیسی کا، برٹش پالیسی کا. 1882 سے 1904 تک، اور پھر 1904 سے 1919. یہ آپ نے جو ہے نا تفصیل دیکھ لینی ہے آپ کی بک کے اوپر، درسی کتاب کے اوپر اس کی ڈیٹیل موجود ہے. یہاں پہ ٹائم ذرا کم ہے تو ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر پائیں گے، تو آپ نے دیکھ لینا ہے. ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی کوسچن پوچھ لیا جائے. صحیح ہے. اور کسی ایک پالیسی کو خاص کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے، کوئی سی دو پالیسیز کا آپس میں موازنہ کرنے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. اوور آل جو ہے نا انگریزوں کی پالیسی کیا تھی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ انڈیا میں، اس کے بارے میں کوسچن کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر پائیں گے. تو آپ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی بک کو لازمی کنسلٹ کر لیں کم از کم اس والے پورشن کو. اچھا، ایمز کیا تھے جی انگریزوں کی؟ ٹو پروڈیوس سول سرونٹس، آفیشیل اسٹاف. اب ان کو یہاں پہ حکومتی معاملات چلانے کے لیے مقامی افراد کی ضرورت تھی جو پڑھے لکھے ہوں. تو پھر وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسی ایجوکیشن پرووائڈ کریں کہ جس کے تھرو تعلیم حاصل کرنے والے افراد ہمارے لیے سرکاری محکموں میں کام سر انجام دے سکیں. تو ایک یہ مقصد تھا. ٹو پریچ کرسچینٹی، ڈیفینیٹلی دے ور کرسچن پیپل. تو وہ اپنے مذہب کی بھی جو ہے وہ پریچ کرنا چاہتے تھے، تبلیغ کرنا چاہتے تھے. ٹو پروموٹ ویسٹرن سویلائزیشن اینڈ کلچر، مذہبی ثقافت اور تہذیب کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے یہاں پہ. ٹو پروموٹ ویسٹرن ایجوکیشن، اور مغربی تعلیم کو یہاں پہ لاگو کرنا چاہ رہے تھے. کریکولم، نصاب کیا تھا؟ انگلش لینگویج پڑھائی جاتی تھی، زبان و ادب پڑھایا جاتا تھا انگریزوں کا. مطلب دیکھیں نا، اس سے پہلے پرشین لینگویج اور عربک لینگویج اور لٹریچر پڑھایا جاتا تھا، تو اس کو ختم کر کے انگلش لینگویج اور انگلش لٹریچر کو لاگو کیا گیا. ہسٹری، آپ نے دیکھا نا کہ ہسٹری اور جیوگرافی کو درس نظامی میں اتنا فوکس حاصل نہیں تھا، تو اس کمی کو یہاں پہ پورا کیا گیا پھر کہ ہسٹری کو جو ہے وہ کریکولم کا حصہ بنایا گیا. اکانومکس، معاشیات کو نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا. پولیٹیکل سائنس کو شامل کیا گیا، مطلب سیاسیات کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے سائنس کو جو ہے نا شامل کیا گیا. اس کے علاوہ ایگزامینیشن سسٹم ان کا کیا تھا؟ ایگزامینیشن سسٹم میں ریڈیکل چینجز آئیں. چونکہ آپ اگر ذہن میں لائیں کہ جو آپ نے ایجوکیشن سسٹم سلاطین پیریڈ تھا نا، اس میں ایگزامینیشن کا کیا سسٹم تھا اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو دیکھیں گے آپ تو سمجھ آئے گا. ہو سکتا ہے دونوں کا موازنہ کرنے کے لیے آپ کو کوسچن آ جائے ایگزام میں. تھرڈ پارٹی ایویلیویشن، پہلے ایویلیویشن ٹیچر کرتا تھا، جو پڑھا رہا ہے وہی ایویلیویٹ کر رہا ہے، اور کنٹینیوس ایویلیویشن ہوتی تھی، تھرو آؤٹ دا ہول ایئر ہوتی تھی. آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی پرفارمنس پہ نگاہ رکھی جاتی تھی، اور اینڈ پہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ آپ جو ہے نا کتنے پانی میں ہیں، آپ کتنے بڑے عالم فاضل بنے ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پہ ٹیچر کی موجودگی کو ایگزامینیشن میں بالکل ہی ختم کر دیا گیا. تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہوتی تھی، یعنی پڑھاتا کوئی اور تھا اور ایگزامینیشن کوئی اور لیتا تھا. ابھی جیسے ہمارا جو سسٹم ہے نا انٹرمیڈیٹ لیول پہ دیکھ لیں، ہمارے بورڈز بنے ہوئے ہیں نا، تو گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھا کوئی اور رہا ہوتا ہے اور آپ کا پیپر جو ہے وہ بورڈ میں کوئی اور چیک کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ اس دور میں سٹارٹ ہوا سلسلہ. نیو گریڈنگ سسٹم، گریڈنگ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، کلاس بندی نئی طرح سے ہوئی. اور جو گریڈنگ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پوزیشنز جس کو ہم نہیں کہتے ڈویژنز،
کہ فلاں کی فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے، یعنی کون زیادہ اچھا اسٹوڈنٹ رہا اور کون اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا، اس اعتبار سے جو گریڈنگ تھی وہ بھی نئی لانچ کی گئی. پاس فیل کا تصور دیا گیا. اینڈ آف فیوریٹزم، اس کی وجہ سے ایک خطرہ ہو سکتا تھا کہ استاد خود ہی پڑھا رہا ہے اور خود ہی ایویلیویٹ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی مشہوری کی خاطر اپنے بچوں سے ایسی چیزیں ہی ایویلیویٹ کروائے سب کے سامنے کہ جو ان کو آتی ہوں، اور وہ انہیں جو فیوریٹ اسٹوڈنٹس ہیں اپنے، جو اچھے ان کی نظر میں جو اچھے بچے ہیں ان کو ہو سکتا ہے وہ زیادہ فیور دے دیں ایگزامینیشن میں. تو اس چیز کا خاتمہ ہو گیا. لیکن ساتھ میں انفیئر مینز اور چیٹنگ کا آغاز ہو گیا پہلی دفعہ، کہ اس سے پہلے جو ہے نا اس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ کو ریئل پرفارم کرنا پڑتا تھا سب لوگوں کی موجودگی میں، ٹھیک. لیکن یہاں پہ آپ کو جو ہے نا ریٹن ایگزامینیشن کا سلسلہ تھا، اور آپ کو پڑھا کوئی اور رہا ہے، آپ سے ایگزام کوئی اور لے رہا ہے، تو پھر آپ چیٹنگ کر کے بھی ایگزام میں پاس ہو سکتے تھے. تو یہ ایک جو ہے نا اس کا ڈرا بیک آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک پرابلم تھا جو آ گیا. پاسبل کوسچنس: کمپیریزن آف دا سلاطین پیریڈ اینڈ برٹش پیریڈ. دونوں ادوار کا موازنہ کریں، یا پھر دونوں ادوار کے کسی ایک پہلو کا موازنہ کروایا جا سکتا ہے، جیسے کریکلم یا پھر ایگزامینیشن سسٹم. درس نظامی پہ نوٹ لکھیں. برٹش ایجوکیشنل پالیسی یا پھر کریکلم جو ہے سلاطین پیریڈ کا، اس پہ نوٹ لکھیں. اور مسلم حکمرانوں کا کیا کردار تھا ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں، یا پھر برٹش رول کے ایفیکٹس کیا تھے ایجوکیشن پر ان انڈین سب کانٹیننٹ. سو بیسٹ آف لک.